بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سب کو پیارا سا سلام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ رات کو سونے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہماری روح کہاں جاتی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اسے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے۔ پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک کے بارہا اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل پر تخت فرمایا، اور تخت انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی۔ جب تک یہ روح انسان کے جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے۔ جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت تک ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی بھی زندگی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا اور روز زندہ ہوتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان خواب کے اندر جو کچھ بھی دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ، اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہے اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات جواب ایکرن رب ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک جو کہ نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدک اور گناہگار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور عمل کا دخل ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ کرام کا یا اولیاء کرام کا زیارت نصیب ہونا۔ اور اسی طرح نیک روح جب خواب میں کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور وہ خواب میں نیک چیزیں کو دیکھتی ہے۔ اور جو بدک روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی خواب آتے ہیں، وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزہ پر منحصر ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں
جو روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہے اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی عالم برزخ میں اور اس کو دیکھ رہا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے ہے۔ اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے ماپ ایک راستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچ جاتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گناہگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم میں ہی قید رہتی ہے اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک خاص علم عطا فرماتے ہیں جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں پر جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اسے برے خواب آتے ہیں۔ دوستو، اب آگے کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عالم برزخ کیا ہے اور روح عالم برزخ میں کیسے رہتی ہے، بلکہ عالم برزخ کے حوالے سے ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک یہودی عورت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم برزخ کے بارے میں بتایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم برزخ کا انکار کیوں کیا۔ ویڈیو میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور ہاں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں دنیاوی باتوں کو کیسے یاد رکھتا ہے۔ دوستو، عالم برزخ کے بارے میں روایت میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ عالم کہتے ہیں دنیا کو، اور ہمارے لیے یہ 4 عالم ہیں، یعنی 4 دنیا ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ جی ہاں، یہ حقیقت میں 4 عالم ہے، اور ہر عالم کے احکام الگ الگ ہے اور ہر انسان کو ان سب سے گزرنے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر رہنے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے الگ الگ وجوہات پیدا کیے ہیں، جیسے کہ عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا، اس دنیا میں آنے تک کا ذریعہ ماں باپ ہے، اور اس دنیا سے عالم برزخ کی دنیا تک جانے کا ذریعہ موت ہے، اور عالم برزخ سے عالم آخرت تک جانے کا ذریعہ سور ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ لیکن آج کا ہمارا ٹاپک صرف عالم برزخ کے بارے میں ہے۔ دوستو، برزخ کے لفظ معنی آڑ یا پردہ ہے۔ انسان کی موت سے لے کر میدان محشر قائم ہونے تک کا وقت برزخ کہلاتا ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں موت کے بعد قیامت تک روحیں رہتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، یعنی برزخ میں سارے انسانوں اور جنوں کی موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے، یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سورہ مومن میں فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ دوستو، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر میں انسان کامیاب ہو گیا تو آگے کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو آگے کا راستہ بہت کٹھن ہوگا۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک یہودی عورت نے قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا
کہ قبر میں عذاب مسلمانوں کو بھی ہو سکتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لیا۔ یہ واقعہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، جس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بار ایک یہودی عورت نے قبر میں عذاب کے بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے اس کو سچ نہیں مانا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کو جھوٹا کہا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں صحابہ اکرام رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو عذاب قبر کے بارے میں پوری جانکاری دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ہمیشہ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی دعا سکھائی، اور انہوں نے حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کیا کرے۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ منظر دکھائے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقت ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں کی جگہ، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کی جگہ اس کو دکھائی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ دوستو، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو جگہ ہے، ایک کا نام علین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدک، گناہگار اور کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہے گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل جگہ یعنی جنت یا دوزخ میں جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے اسی جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پر دو فرشتے منکر اور نکیر سوال جواب کریں گے۔ اگر سوالوں کے جواب صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنت بچھونا بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو ملتی رہتی ہے، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اسی قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالوں کے جواب صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہے، اور اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو وہ خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہو تو دو خوفناک نکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی طرح روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجن کیونکہ بری اور بدک روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ لین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی لاگو نہیں ہوتی، اور وہ باغ جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحوں علیگن میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہے اور ایک دوسرے کو پہچان بھی لیتی ہے، جبکہ سجن برے لوگوں کی روحوں کو عذاب کا مزہ چکھاتا ہے۔ علین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہے، جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا اس کی یاد کرتی ہے، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر کہیں آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار کو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجن میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روح اپنے رشتہ دار کا انتظار علین میں ایسے ہی کرتی ہے جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اور علین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اکرام، شہداء اور صدیقہ کی روحیں بھی
ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ دار سے ملاقات کرے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ دوستو، یاد رہے کہ عالم برزخ میں روح میدان محشر قائم ہونے تک رہے گی، یعنی قیامت کے دن تک روح کے ٹھہرنے کی جگہ عالم برزخ میں رہے گی، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو ان کے جسموں میں ڈال کر دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس طرح روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت یا دوزخ کا چرچا کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس طرح روتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد کی منزل اس سے زیادہ آسان ہے، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد کی منزل اس سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزر رہے، اتنے میں 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے یہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ دوستو، اب آئے ہم سب مل کر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور جب ہم فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علین میں دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آپ کے تمام دوستوں تک پہنچائیں۔